دنیا میں اربوں لوگ بغیر نشے کے ہی تو جی رہے ہیں. بالکل. چند ہی لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں. تو پہلے تو اچھا وہ بھی نشے سے پہلے زندہ رہتے تھے. یہ بات ضرور ہے کہ جب نشہ لگ جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں, اس کے جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی, یعنی شریعت کو کس قدر یہ ناپسندیدہ ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نشہ ہی تو ایسا لگتا ہے دنیا میں بھی جہنم میں اور آخرت میں بھی جہنم میں, کیونکہ یہاں بھی اینڈ آف دا ڈے اس کے ساتھ وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں, معاشرے میں اس کا وہ حال ہو جاتا ہے, آگے جا کے کینسر کے امراض کو گندی نالیوں پہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, تو خاندان میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اور آگے جا کے جو جہنم کا عذاب. آپ خاص طور پہ اگر شراب کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی. شراب پینے والا, پلانے والا, اٹھانے والا, لانے والا, خریدنے والا, بکوانے والا, ایچ اینڈ ایوری بڈی جو اس سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اس پر لعنت ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ نشے والی چیزیں کس قدر سخت ناپسندیدہ ہیں. تو ایسے لوگوں کو پہلے تو اس کے نقصانات پڑھنے چاہیے یا معلوم کرنے چاہیے, اور پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کا ول پاور کے ذریعے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بالکل ان کو سپورٹ بھی دینا پڑے گا. جب ان کے ساتھ اگر آپ نشہ چھڑواتے ہیں تو ان کی واقعی طلب بڑھتی ہے, تو اس وقت ان کو پیار محبت, خاص طور پہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ جگہ چینج کر دی جائے نا, کہ جو بندہ واقعی چاہتا ہے میں نشہ چھوڑ دوں, تو اس کو وہ علاقہ وہ شہر کچھ دنوں کے لیے چھوڑنا پڑے گا. بہت اچھا طریقہ ہے. اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو کسی ایسے مقام پہ چلا جائے, بدری قافلے میں چلا جائے, کوئی لمبے بدری قافلے میں چلا جائے, اور ایسی جگہ جائے جہاں یہ چیزیں ملے نا. کہتے ہیں نا گناہ کا موقع نہ ملنا بھی یہ بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. کیونکہ اچھا پھر ایسا بہت بار ہوا, ہم نے نگران شورا نے بتایا تھا پچھلے دنوں, وہ جو نشہ والوں کو جو سینٹر بچاتا ہے, جو کیور کرتے ہیں ان کو, جو علاج جو ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, تو ان سے نگران شورا نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس سے علاج کر کے جاتے ہیں واپس وہ آتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو اپنا ماحول بدل لیتے ہیں نا وہ نہیں آتے, جو واپس اسی ماحول میں جاتے پھر آتے ہیں. بالکل صحیح. کہ وہاں جا کر پھر وہی دوست مل جاتے ہیں, پھر ان کو نشہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں میں اللہ کرے کہ کچھ عہدیداران اور حکومتی افراد سن رہے ہوں, دیکھیں نشہ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی بڑی ذمہ داری حکومت. صحیح بات ہے. آپ اس کی سپلائی روک دیں نا, جب سپلائی رک جائے گی تو انشاءاللہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمارے نوجوان بتایا جاتا ہے اسکولوں میں, کالجز میں, خاص طور پہ یونیورسٹیز میں 15 سے 20% نوجوان وہ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ الگ الگ قسم کے نشے آ گئے ہیں. تو آپ سوچیں ہماری آنے والی نسل کا بننا کیا ہے, وہ کیسے ہیلدی ہوگی, وہ کیسے ملک کو چلانے والے بنیں گے جن کے دماغ ہی معاف رہیں گے. اور ان ماں باپ کا سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. کاش یہ حکومتی عہدیداروں کو سمجھ آ جائے. آپ سوچیں اگر آپ کے گھر میں کسی آپ کے بچے کو لت لگ جائے پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم نے ایک بات دیکھی ہے محسن بھائی, گورنمنٹ چاہے نا تو ہر کام ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ کام ہم سمجھتے نہیں ہو سکتا, مگر جس دن کوئی سختی ہوتی ہے تو سارے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. بالکل. دنیا بھر میں لوگ رات 3 بجے سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں, پتہ ہے کیمرہ ہے, تصویر کھینچے گی, فائن لگ جائے گا. آپ پکڑنا شروع کریں, آپ روک تھام شروع کریں, یہ معاشرہ نشے سے پاک ہو سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نگران شورا اور ہم صدر پاکستان سے ملنے گئے تھے تو اس وقت بھی نگران شورا نے جو لیٹر دیا تھا صدر پاکستان کو, اس کے بعد وزیر اعظم جو زمانے کے تھے ان کو بھی دیا تھا, اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ خدا را آپ اپنے ذمہ داری کا احساس کریں اور آپ نشے کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ امت کو گن کی طرح کھا رہا ہے اور بچے ہمارا فیوچر تباہ ہو رہا ہے.